مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان۔ اب بلا تاخیر و تمہید کے میں حضرت مولانا عمر فاروق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ حضرت مولانا عمر فاروق صاحب پرنسپل مدرسہ اسلامیہ شاہپور بگھونی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد۔ صدر جلسہ، مہمانان کرام، علماء اعظام اور اہالیان شاہپور بگھونی، میں تہہ دل سے یہاں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور اخیر تک بیٹھے رہے۔ میرے محترم، تاثرات کے الفاظ کیا کہیں، جناب انجینئر صاحب نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ حضرات، یہ جو بچے ہیں جنہوں نے پروگرام کو پیش کیا، اللہ رب العزت نے ان بچوں کے اندر بے پناہ صلاحیتیں بھر دی ہیں، بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنے اندر ماسٹر پیس بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ماسٹر پیس بنایا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقبول ہو جاتا ہے، اس کی مقبولیت عام ہو جاتی ہے، اس کا رواج ہو جاتا ہے، اس کا چلن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کا ہر شخص ماسٹر پیس ہے۔ یاد رکھیے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں، جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے، میں تہہ دل سے اگر کہوں اور ایمانداری کے ساتھ کہوں تو سب کے سب ماسٹر پیس ہیں۔ سب کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ یہی بچے کل ہماری قیادت کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، کل یہ ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، اور نہ جانے اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں کیا کیا لکھ دیا ہے، وہ سب بنیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اور یہ بننا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ قائم رکھنا ہم تمام سرپرست کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، مسجد سے جڑے افراد کی ذمہ داری ہے، جو مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے، جن کو وسعت دی ہے، جن کے پاس وقت کی فراوانی ہے، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو ہاتھوں ہاتھ لیں، ان بچوں کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بچوں کو بطور نصیحت جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اشعار کے انداز میں جو بات کہی ہے، وہی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ امام شافعی نے کہا تھا اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان۔ میرے محترم، یہ 6 باتیں جو بتائی گئی ہیں بڑی اہم ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا یا اخی، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، اے نوجوان، اے پڑھنے والے، لن تنال العلم الا بستۃ، کہ تم علم حاصل نہیں کر سکتے مگر 6 چیزوں کے ذریعے۔
6 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں تو تم علم حاصل کر لو گے۔ میرے محترم، ہماری اور آپ کی ترقی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی علم کی بنیاد پہ ہے۔ علم ہی کی بنیاد پہ انسان افضل المخلوقات کہلایا اور فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا، صرف علم کی بنیاد پہ۔ لیکن قرآن پاک 2 چیزوں کو بنیاد بناتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جس کے اندر 2 صفت پائی جائیں گی کہ وہ صاحب ایمان ہو، جس کے اندر ایمان ہو، اور دوسرا یہ کہ جسے علم سے نواز دیا گیا ہو، جسے علم عطا کر دیا گیا ہو، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وہ خاندان، وہ ایک گھر جس کو معاشرے والے کچھ نہیں سمجھتے تھے کہ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسی گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن پیدا ہو جاتا ہے، کوئی عالم دین بن جاتا ہے، کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو اس گھرانے کا نام ہی کچھ اور ہوتا ہے، جسے ابھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، لیکن صرف علم آ جانے کی وجہ سے اس کا مقام بلند ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مقام بلند آپ کو پانا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اور علم حاصل کرنے کے لیے امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو 6 باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی، تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو تم اس وقت تک ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمہارے اندر یہ 6 باتیں آ جائیں۔ سأنبئک عن تفصیلها ببیان، اور وہ 6 باتیں کیا ہے میں پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ تمہیں بتاتا ہوں۔ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغت وارشاد استاذ وطول زمان۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی، ذکائن کا مطلب یہ ہے کہ تیز دماغ کا ہونا، ذکی ہونا، ذہین ہونا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے، الا ماشاء اللہ جسے اللہ نے مجنون بنا دیا ہو وہ الگ بات ہے، وہ معذور ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی قسم وہ سب کے سب ذہین ہیں، بس کچھ وہ ہیں جو اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ذہانت کا استعمال نہیں کرتے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر آفاق ندیم خان نے ایک بات کہی تھی کہ بتائیے کہ انسان کے دماغ میں بہت سارے خلیے ہیں، ان خلیوں کا جب صحیح استعمال ہوتا ہے تو آدمی کیا سے کیا بن جاتا ہے، لیکن مجھے دیکھو کہ 54% لا کر کے میں پروفیسر بن گیا۔ اب بتائیے کہ انہوں نے پورے دماغ کا استعمال نہیں کیا، اگر پورے دماغ کا استعمال کرتا تو وہ کیا سے کیا ہو جاتے۔ تو جو 54% لا کر کے پروفیسر بن سکتا ہے، ایسوسیٹ پروفیسر بن سکتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اور آپ کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ ہم بھی بنیں گے۔ اللہ نے سب کو ذہین بنایا ہے، اور ذہین ہیں، اس ذہن کا استعمال ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اور میں اگر کچھ لوگوں کو یہ ہو کہ کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ کن ذہن بھی آگے چل کے ان کا ذہن اللہ رب العزت کھول دیتا، اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کلاس روم میں جو بچہ پڑھنے میں بہت تیز تھا وہ کہیں اور چلا گیا، اس نے ٹریک بدل دیا، اس نے کمانے کا سلسلہ شروع کر لیا، نہ جانے کیا کر لیا۔ لیکن جو کچھوے کی چال چل رہے تھے، جو سست روی سے چل رہے تھے، دھیرے دھیرے چل رہے تھے، کلاس میں نیچے سے وہ فرسٹ آتے تھے، لیکن آج جب ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو انہوں نے مسلسل محنت کی، مسلسل لگے رہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ آج وہ صاحب کتاب ہے، صاحب تصنیف ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکچرر تیار کر رہے ہیں، پروفیسر کو تیار کر رہے ہیں، پوری ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ لگے رہے۔ تو پہلی چیز ذکائن، کہ ذہن کا ہونا۔ ہمیں اور آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آپ کا ذہن کمزور ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو دعائیں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ان دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید کریں۔ میرا بیٹا آج 1 سال کا پورا ہو رہا ہے،
آج 6 سال کا ہو رہا ہے، لیکن میں نے اسے معمول بنا دیا ہے کہ جب بھی کچھ پڑھنا تو نہ کچھ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما یا فتاح۔ اور الحمدللہ جب بھی میرا بیٹا کتاب کھولتا ہے، ابھی وہ 6 سال کا آج پورا ہو رہا ہے، لیکن کچھ پڑھنے سے پہلے رب زدنی علما یا فتاح کہتا ہے۔ تو میرے بچوں، آج سے آپ بھی یہ گرہ باندھ لے کہ آپ بھی جب بھی کچھ پڑھیں گے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں گے، رب زدنی علما یا فتاح۔ بڑی بڑی دعائیں بہت ہیں، لیکن یہ مختصر سی دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی کھل جائے گا، اللہ آپ کے علم میں بڑھوتری کرے گا۔ بہرحال دوسری بات بتائی گئی وَحِرْسٍ، ایک تو ذہین ہونا، اور اس کے بعد حرصن، آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر لگن ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بننا ہے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن حوصلے کے ساتھ ساتھ آگے کہا گیا وَاجْتِہَادٍ، اس حوصلے کے مطابق، اس جذبے کے مطابق، اس امنگ کے مطابق آپ کی محنت بھی ہونی چاہیے۔ آپ صرف یہ خواب دیکھ لیں کہ میں انجینئر بن جاؤں، تو صرف خواب دیکھ لینے سے انجینئر کوئی نہیں بن جاتا۔ شاعر نے کیا کہا ہے، لو کان هذا العلم يدرك بالمنى، لو کان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل، کہ اگر انسان صرف خواہشات کی بنیاد پہ یہ چاہ لے کہ اسے علم حاصل ہو جائے تو اس روئے زمین پہ کوئی بھی جاہل باقی نہ رہے۔ لو کان هذا العلم يدرك بالمنى، اگر یہ علم انسان کو آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشوں سے ملنا شروع ہو جائے، ما كان يبقى في البرية جاهل، تو اس مخلوق میں کوئی بھی جاہل نہیں رہے گا۔ کہا گیا فاجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبى لمن يتکاسل، تو لہٰذا تم محنت کرو، کوشش کرو، سستی سے کام مت لو، اور جو سستی سے کام لیتا ہے اسے آخرت میں افسوس ہوگا، جب رزلٹ اسے ملے گا تو اس رزلٹ پہ وہ افسوس کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سستی نہیں برتنا ہے۔ اگر ہم نے امنگیں پالی ہیں، اگر ہم نے خواہش پال لیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے فلاسفر بننا ہے، فلسفی بننا ہے، لیکچرر بننا ہے، تو آپ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کسی ایک لیکچرر کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں، تو آپ ان کی پوری زندگی کو پڑھ جائیں کہ وہ اس مقام پر پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں، اور پڑھنے کے زمانے میں 10 سال یا 20 سال تک کس طرح سے انہوں نے محنت کی تھی۔ آپ اسی طرح سے محنت کریں تو یقین جانیے کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ تو 3 باتیں، ذکائن، ذہن کا تیز ہونا، ذکی ہونا، دوسرا ہے امنگ کا پایا جانا، آرزو اور شوق کا ہونا، تیسرا ہے واجتہاد، اگر جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، اس کے مطابق محنت کرنا۔ پھر آگے فرمایا وبلغۃ، چوتھی چیز جو ہے بقدر ضرورت زندگی گزار لینا۔ میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں اور میرے بچوں اور بچیوں، جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو تھوڑا سا نخرہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے اینڈرائیڈ موبائل ملے گا تبھی میں جاؤں گا، مجھے بائک ملے گی تبھی میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اسکوٹی ملے گی تبھی میں کالج کروں گی یا کروں گا۔ میرے محترم وبلغۃ، اگر آپ نے ان چیزوں کو اصل بنا لیا، ضروریات سے آپ ہٹ گئے، بیجا نخرے آپ نے پال لیے، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو ان بیجا نخروں کو دور کر دیجئے۔ وبلغۃ، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ضرورت میں اپنے کام کو پورا کیجئے۔ آگے پھر فرمایا وارشاد استاذ، 5ویں بات کہ جو استاد، جو معلم، جو شکشک آپ کی رہنمائی کریں، آپ کی گائیڈ کریں، تو اس گائیڈ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پھر آگے فرمایا وطول زمان، 6ٹھی بات یہ ہے، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا جو پروسیس ہے، جو پیریڈ ہے، ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جم جانا ہے، جتنے بھی وقت لگ جائے لگنا ہے۔ ایک مرتبہ امتحان دیا، فیل ہو گیا، مجھے نا امید نہیں ہونا ہے، دوبارہ لگنا ہے، دوبارہ محنت کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جب یہ آپ کر لیں گے تو یقین مانیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔